کے بعد آج ملاقات ہوئی، آج کل کیا کر رہی ہو آپ؟ بہن صاحبہ، میری کام کا اندازہ میری وضع قطع سے صاف و ظاہر ہے۔ میں فی الحال جامعہ لطیفیہ للبنات میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں تاکہ تعلیم و تعلیم، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکوں۔ بہن صاحبہ، علم دین میں ناواقف امت محمدیہ کا ایک ادنا مسافر ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ کلام اللہ کے متعلق آپ سے کچھ معلومات حاصل کروں۔ کیوں نہیں، آپ مجھ سے سوال کیجئے، میں انشاءاللہ آپ کے دل کو ضرور مطمئن کروں گی۔ اچھا بتائیے، قرآن شریف کس پر نازل ہوا؟ بہن صاحبہ، قرآن کریم اللہ نے اپنے حبیب محمد عربی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن شریف کے نزول کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام حرا ہے، اس میں ایک غار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے جاتے تھے۔ اسی غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی نزول کی ابتدا ہوئی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے معمول کے مطابق غار حرا میں تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اقرا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طرح 3 مرتبہ سوال و جواب ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ العلق کی 5 آیتیں تلاوت کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی آیت پڑھا۔ انہی سب سے پہلے قرآن کریم کی نزول کی ابتدا ہوئی۔ بتائیے کہ قرآن شریف میں کل کتنی سورتیں ہیں اور کتنی آیتیں ہیں، اور کون سی سورت سب سے بڑی ہے اور کون سی سورت سب سے چھوٹی ہے؟ قرآن شریف میں 114 سورتیں ہیں اور 6666 آیتیں ہیں۔ نیز سب سے بڑی سورۃ البقرہ اور سب سے چھوٹی سورۃ الکوثر۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے افضل وہ شخص ہیں جو قرآن کریم پڑھے اور پڑھائے۔ خیرکم ما تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن کریم حفظ کرنا کیسا ہے؟ پورے قرآن کریم کو حفظ کرنا سنت ہے، اور اتنے قرآن کا حفظ کرنا کہ جس سے فرائض و واجبات اور سنن و نوافل پڑھی جا سکے فرض ہیں۔ مکمل قرآن شریف کتنے دن میں نازل ہوا؟ مکمل قرآن شریف 30 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ قرآن نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اتنی لمبی عرصہ میں تو بہت کچھ تغیر و تبدل واقع ہو جاتا ہے، پھر اس پر کیا دلیل کہ قرآن کریم میں کوئی واقع نہیں ہوا اور یہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا؟ بے شک قرآن آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ طرح کے تغیر سے محفوظ ہیں۔ اس پر دلائل تو بہت ہیں، ہم یہاں صرف 3 دلیلیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور جس کی حفاظت وعد و خالق کائنات کر رہا ہے تو اس کے محفوظ ہونے میں کیا شک ہوگا۔ دوسری دلیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کروڑوں حافظ قرآن ہوئی، اور آج بھی کروڑوں حافظ قرآن موجود ہیں جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ تیسری دلیل، قرآن کے بارے میں چیلنج پہلے تھا وہ آج بھی باقی ہے، چنانچہ آج تک کوئی اسے جیسا کام نہ کر سکا اور نہ انشاءاللہ قیامت تک کر سکے گا کہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ جب کفار مکہ نے قرآن کی صداقت کو انکار کیا تو قرآن نے اپنی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے کفار مکہ کو کتنی مرتبہ چیلنج کیا؟ قرآن نے اپنے صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے 4 مرتبہ کفار کو چیلنج کیا۔ سب سے پہلے پورے قرآن کے بارے میں، پھر 10 سورتوں کے بارے میں،
کے بارے میں، پھر ایک آیت کے بارے میں، لیکن صدیاں گزر گئی مگر آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا کہ قرآن کے اعجاز اور اس کی صداقت و حقانیت کا کھلا ثبوت ہے۔ قرآن کی تلاوت میں کیا کیا فوائد ہے؟ قرآن کی تلاوت میں بہت سی فوائد ہیں، اس سے دل کو سکون ملتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، شیطان کی دخل اندازی بند ہو جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلاوت کرنے والوں کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور فرمایا کہ کل قیامت میں قرآن پڑھنے والوں کو سفارش کرے گا۔ قرآن کریم کو دوسری کتاب پر کیا خصوصیات حاصل ہے؟ قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن تمام سابقہ کتابوں کے لیے ناقص ہے، اور دوسری یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت خود اللہ نے لی ہے۔ نیز قرآن شریف قیامت تک آنے والوں کے لیے ہادی و راہنما ہے، اور انہی کے ساتھ یہ بھی خصوصیات ہے کہ جس نبی پر اترا وہ نبی سب سے افضل ہے، اور جس ماں پر اترا وہ ماں سب سے افضل، اور جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر سب شہروں سے افضل ہے، اور جو فرشتہ لے کر آیا وہ بھی ملائکہ میں افضل ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری دل کو قرآنی معلومات سے روشن کر دیا۔ اللہ آپ کے علم میں برکت اور مزید ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، اب رخصت کی اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ناز کرتا ہے زمانہ، ناز کو بھی ناز ہے، تم بلندی پر رہو، دل کی یہی آواز ہے۔ یہ تھی جامعہ کی طالبہ جو بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن مقدس کے طرف اشارہ کر کے بتا رہی تھی قرآن ہی ہمارا رہبر ہے، قرآن ہی ہمارا ہادی ہے، اور کہہ رہی تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں اس روئے زمین میں سب سے بہتر انسان وہی ہے جو قرآن عظیم کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس روئے زمین میں، اس دنیا میں بے شمار علوم و فنون ہیں، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، بائیولوجی ہے، فزکس ہے، ایگریکلچر ہے، نومکس ہے، بے شمار علوم و فنون ہے، لیکن دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا کے اندر جتنے بھی علوم و فنون ہیں وہ صرف اور صرف سامان بنانا سکھاتا ہے، لیکن یہ علم قرآن جن کے لیے علماء در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، یہ علم قرآن جن کے لیے علماء نے صبر و قناعت کو اپنا شیوا بنا کر، حسرت و آرزو کے گلے پہ چھڑی چلا کر، معمولی سی تنخواہ پر گزر بسر کر کے اپنی زندگی کو جس قرآن عظیم کے لیے وقف کیا ہے، وہ قرآن عظیم سامان بنانا نہیں سکھاتا ہے، وہ تو انسان کو انسان بنانا سکھاتا ہے۔ اٹھو مسلمانوں، قرآن کو پھیلاؤ، جہانے بے ایماں کو